اقسام اعتکاف، ایک ہے اعتکاف واجب، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اعتکاف واجب یہ ہے جب کوئی بندہ یہ نظر کرے کہ اگر میرا یہ معاملہ ہو جائے یا یہ مسئلہ ختم ہو جائے یا یہ کام ختم ہو جائے تو میں 10 دن 5 دن 3 دن اعتکاف کروں گا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اعتکاف واجب کا حکم یہ ہے کہ اعتکاف کے ساتھ اس کے لیے روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں 3 دن اعتکاف کروں گا تو اس کے لیے 3 دن روزہ رکھنا لازم ہے، 5 دن اعتکاف کروں گا 5 دن روزہ رکھنا لازم ہے، 10 دن اعتکاف کروں گا 10 دن روزے رکھنے لازم اور ضروری ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف واجب یہ 1 دن سے کم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں چند گھنٹے اعتکاف کروں گا، تب اس کے لیے چند گھنٹے نہیں بلکہ مکمل دن اعتکاف کرنا لازم اور ضروری ہے، اور اعتکاف کے ساتھ روزہ بھی ہوگا۔ اور دوسرا ہے اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ، اور یہ 20 رمضان سے شروع ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے پہلی شرط یہ، اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ کے لیے پہلی شرط یہ کہ اس کے لیے روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں لیکن کسی مسئلے کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے وہ روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے، تو اس بندے سے اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ادا نہیں ہوگا۔ نمبر 2، نیت کرنا، اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 3، مسجد میں مرد کے لیے اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ یہ شرط ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں لیکن بیٹھک میں یا گھر کے کسی کمرے میں یا باہر مسجد کے بغیر، تو وہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ اس سے ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اعتکاف سنت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس بندے کا روزہ ہو، روزے کے ساتھ نیت بھی ہو اور نیت کے ساتھ مسجد بھی ہو۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے اعتکاف یہ مردوں کے لیے سنت ہے، اس طرح عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد ثم اعتکف ازواجہ، پھر اس کے بعد اس کے بیویوں نے، اس کے ازواج مطہرات نے اعتکاف شروع کی تھی۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ عورتوں کے اعتکاف کے لیے پہلے شرط یہ ہے کہ عورت اعتکاف کے لیے بیٹھے گی، لیکن پہلے بات یہ ہوگی، پہلے شرط یہ ہوگی کہ وہ خاوند یا شوہر کی اجازت سے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے لیے بیٹھنا اس مناسب اور جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ اسے یقین ہو کہ ماہوارہ بیماری نہیں آئے گی، اگر اسے یقین ہو کہ ماہوارہ بیماری آئے گی تو پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ بیٹھنا مناسب نہیں ہے، پھر بھی بیٹھنا جائز ہے لیکن مناسب نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا اعتکاف ٹوٹ جائے یا فاسد ہو جائے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی معاملے کی وجہ سے، کسی چیز کی وجہ سے وہ فاسد ہو جائے تو قضا کا طریقہ کیا ہوگا، کس طرح قضا کرے گا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ 1 دن مکمل روزے کے ساتھ اعتکاف کرے گا، اور یہ اعتکاف روزے کے ساتھ رمضان میں بھی کر سکتا ہے۔ مثلا 5 دن اس نے اعتکاف کیا ہے اور 6 دن پر وہ اعتکاف اس کا فاسد ہو جائے، تب 7ویں دن یا 8ویں دن بھی روزے کے ساتھ اعتکاف کر سکتا ہے، 1 دن اعتکاف کر سکتا ہے۔ 1 دن اعتکاف کرنے کی وجہ سے اعتکاف کا قضا یہ ختم ہو جاتا ہے، اعتکاف مکمل ہوتا ہے۔